پھر وہی مصنوی کی باتیں، پھر معروم کے قصے۔ زندگی چاہیے تو مصنوی کو پڑھو کسی استاد سے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو اور اخلاق کے اعتبار سے ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہو، معروم کو۔ مولانا نے زندگی کی وہ گرہیں کھولی ہیں، مولانا نے زندگی کے تالوں پہ ایسی ایسی کنجیاں لگائی ہیں کہ انسان کا ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، اور مولانا جب یاد آ جاتے ہیں تو وہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ مولانا نے لکھا، یہ بات اسی بیک گراؤنڈ میں کر رہے ہیں کہ آدمی کبھی خدا سے کوئی وعدہ نہ کرے مگر یہ کہ اللہ جہاں تک ہو سکے۔ اسی لیے اللہ ایک جگہ کہتا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے، کیونکہ اگر کامل خوف خدا کا غالب آ جائے تو عقل زائل ہو جائے، عقل زائل ہو جائے تو پھر کرے گا کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دیتے تھے کہ کہو شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں، فلانی، اور آخر میں فرماتے تھے مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اتنا ان چیزوں سے دور رہنا۔ یہ اپنی توبہ میں کچھ کہتے ہی نہیں، کہتا ہے اللہ آئندہ کروں گی، مت کہو ایسے کو، اللہ مجھے بچا لے، اللہ اگر ممکن ہوا تو نہیں کروں، اللہ میرے جذبہ نفس غالب آ جاتا ہے، میرے رب سے بچا لے۔ یہ جو وعدے کرتے ہیں نا توبہ میں، یہ ان کی زندگی ڈبو دیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس گہری پھسلن میں، کس وادی میں ہمارا پاؤں سلپ کر گیا ہے اور اللہ ہی جانے کی کتنی گہرائی میں گزر۔ مولانا نے ایک مثال بیان کی اس آیت کریمہ کو سمجھانے کے۔ ایک تھا اللہ کا بندہ، زاہد تھا، عابد تھا، خدا کی بڑی عبادت کرتا تھا، اور وہ ایک ایسے پہاڑ میں چلا گیا جہاں سے امرود، ناشپاتی، ہر قسم کے درخت تھے اور اچھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، اور لوگ اپنی گدڑی اوڑھتے تھے، اور وہاں پر پانی کے چشمے تھے، اس سے طہارت اور پاکیزگی، اور یہ پھل کھا کے جیتے تھے، گزارا کرتے تھے، دنیا سے بالکل کٹ آف ہو گئے، تعلق ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہم پہ زہد غالب ہے، بے رغبتی غالب ہے، اور اس پہاڑ میں رہنے۔ اگرچہ مولانا نے تو نہیں لکھا، لیکن لبنان میں ایک پہاڑ ایسا ہے، ہم نے اب بھی جا کے اس کو دیکھا، وہی ہرے بھرے درخت اور وہی چشمے، سب کچھ اس میں ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ماحول آلودہ ہو گیا ہے، تو اس نے ان کے نکھار اور حسن کو متاثر کیا ہے کہ کئی 100 سال پہلے کی بات ہے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور میں ان کے شیخ انہیں وہاں لے گئے تھے۔ لبنان میں صوفیہ عام طور پہ اپنے مریدوں کو ایسی جگہ لے جاتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو 2 سال کے لیے خود حاضری دیتے تھے بیت اللہ میں، 2 سال وہاں اپنے شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ گزارتے تھے، تاکہ اس کا اندر کا انسان جو ہے وہ کھلے، پتہ چلے کیا ہے وہ اندر، بھیڑیا ہے، سور ہے، کتا ہے، آخر ہے کیا چیز اندر، وہ سامنے آئے اور اسے انسانیت میں تبدیل کیا جائے۔ اس پہاڑ میں جا کے رہنے لگا، اور اس میں اتنا صوفی پہ زہد غالب آیا کہ اس نے کہا اے رب، جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی بھی تجھ پہ توکل اور بھروسے کو کمزور نہ ہونے دوں، جتنے درخت کھڑے اور جتنی بیلیں بچھی ہوئی، ان میں سے کوئی چیز میں نہیں کھاؤں گا سوائے اس کے کہ ہوائیں چلیں اور ان چیزوں کو گرا دیں۔ چنانچہ مدتوں وہ اس پہاڑ پہ پھرتا رہا، جب بھوک لگتی تھی کسی نہ کسی درخت کے نیچے اسے امرود مل جاتے تھے، سیب مل جاتے تھے، اور اچھے کھانے کے لیے پھل مل جاتے تھے، اور وہ آ کر پانی پیتا تھا چشموں کا، اور زندگی بسر ہو، اور بڑا خوش تھا کہ میرا بھروسہ اللہ پہ ہے۔ یہ اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کبھی
جب تک جس چیز کو تم نیکی سمجھتے ہو نا، اس کی ضد جب تک قائم نہ ہو جائے اور اس امتحان سے نکل نہ جاؤ، تب تک اعتبار ہی نہیں۔ میں دنیا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ حضرت پتہ اس دن چلے گا جب 10 لاکھ کی آفر آئی، آپ نیک تھے، اس کی ضد قائم ہوئی نا 10 لاکھ، اب پتہ چلے گا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا دنیا نے آپ کو دھتکار دیا تھا۔ آج آئی ہے سامنے 10 لاکھ کا بہترین لباس پہنے ہوئے، اب اس سے تمتع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیکی کا اعتبار اس کی ضد قائم ہونے کے ساتھ ہے، اچھائی کا اعتبار برائی کے دروازے کھلنے اور قدرت ہونے کے باوجود اس کی طرف نہ جانا۔ اب پتہ چلا کہ واقعی یار نیک آدمی، ضد قائم ہوئی، اور یہ ضد بڑے بڑے لوگوں کو پیش آتی ہے۔ ضد قائم ہوئی اور 5 دن ان پہاڑوں پہ ہوا ہی نہیں چلی، آندھی نہیں آئی، کوئی طوفان نہیں آیا، اور درخت پھل اپنی جگہوں پہ قائم رہے، کسی درخت نے کوئی پھل نہ توڑا نہ نیچے کو پھینکا۔ 5 دن جب مسلسل فاقے میں گزرے تو بےتاب ہو گیا اور بڑا پریشان۔ ایک طرف یہ کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں پھل نہیں توڑوں گا، اور دوسری طرف بھوک غالب آتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس نے ایک دن ایک شاخ کو ہلایا، جب سیب اور امرود گرے تو وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکا، امرود بھی کھا لیے اور سیب بھی کھا لیے، دل خوش ہوتا جاتا تھا، بھوک مٹتی چلی جاتی تھی، پانی پیا اور آرام سے سو گیا، اور اسے بہت سکون ملا۔ اب وہ جو جذبہ تھا کہ اللہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، یہی ہوتا ہے نا، اللہ مجھے معاف کر، میری توبہ ہے، یہ پہلا گناہ، دوسرا چوتھا گناہ جب سیکس اور جنس کے غلبے سے ہوتا ہے تو مبتدی کی کیفیت یہی ہوتی ہے، کہتا ہے خدا بندہ میں معافی مانگ، آئندہ ایسا گناہ نہیں۔ یہ پتہ چل جائے گا جب اس گناہ کے دواڑی قائم ہوں گے، جب اس گناہ اور لذت کی طرف جانے والی چیزیں دعوت دیں گی، قائم ہوں گی، پھر پتہ چلے گا کہ تم کتنے پارسا اور کتنا جنید زمانہ و بایزید زمان ہو، پھر پتہ چلتا ہے۔ سو بھی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کچھ شور شرابہ ہو رہا ہے، کام تو تھا نہیں کوئی، چلا گیا، اسے دیکھا 20 چور بیٹھے ہوئے اور بڑا مال لوٹ کے لے آئے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ دراہم ہے، یہ دینار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور 20 چور اپنی دولت کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے۔ یہ قریب ہوا، بیٹھا اور دیکھتا رہا بس کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ اسی کا اتنا حصہ تیرا، اتنا حصہ تیرا۔ شہر میں بہت بڑا ڈاکہ پڑ گیا تھا، قاضی نے عدالت کے مخبر بھیجے اور اس سے کہا جاؤ، اور یہ چور جتنے پکڑے جاتے ہیں یہ سب جنگلات کا ذکر کرتے ہیں، تنہائیوں کا اور بے آباد ویران علاقوں کا، یہ جا کے وہاں چھپتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں، چلے جاؤ ویرانوں میں اور پہاڑوں میں، اتنا بڑا ڈاکہ ہے، مجھے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور خبر دو کہ کہاں چور چھپے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک مخبر گزر رہا تھا، وہ بھی ان کا دوست بن کے شریک ہوا، اور اسے یقین ہو گیا کہ جو مال دولت سونا چاندی سب لوٹا گیا ہے وہ یہی 20 چور ہیں جنہوں نے لوٹا ہے۔ تو اس نے فوری طور پہ ایک دوست کو کہا کہ میں بیٹھتا ہوں اور نگرانی کرتا ہوں، تو جا اور قاضی کو کہہ کہ بھیجے جلاد کو، خود آئے اور قاضی کو کہہ کہ پکڑے گئے ہیں گویا کہ چور، اور یہ بھی بیٹھے ہیں، تو ابھی میں انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دوں گا، کچھ وقت گزرے گا، آپ آئیں اور فیصلہ کریں۔ قاضی نے پولیس کو بلایا، جو ہی اطلاع پہنچی اور گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور دم بدم وہاں پہنچ، دور سے انہوں نے دیکھا چور بھی بیٹھے، اپنا مخبر بھی بیٹھا ہے،
اور ہنس رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، اور یہ صوفی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ قاضی کو شدید غصہ آیا تو اس نے کہا یہ ساری 20 کی ٹولی وہ ہے جو ٹنڈے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، میں نے ان کا ہاتھ کٹوا دیا تھا، اب دوسری مرتبہ پھر ڈاکہ ڈالا ہے، اب ان کا ایک پاؤں بھی کاٹو۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ ایک ہاتھ، پھر اس کے مخالف پہلا پاؤں، پھر یہ ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں طہارت وغیرہ کے لیے، پھر اس کا دوسرا پاؤں کاٹا جاتا ہے۔ تو 2 پاؤں اور ایک ہاتھ کا کاٹنا۔ قاضی نے کہا ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ دیکھو، ایک ہاتھ میں نے کٹوا دیا تھا، اب ان کا ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، اور گھیرا کر لیا پولیس نے، اور وہ جلاد کو ساتھ لایا تھا، اسے کاٹنے شروع کیے، اور اس سے پکڑا اس صوفی کو بھی اور ہاتھ کا۔ جب ہاتھ کٹا تو صوفی چپ۔ پولیس والوں میں سے ایک آگے بڑھا اور اس سے کہا جلاد یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جنید زمانہ ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا آدمی ہے، اس کی نمازیں اور اس کے روزے اور اس کا حج اور اس کی عبادت اور یہ پہاڑ گواہ ہیں اس کے رونے کے، اللہ سے آہوزاری کرنے کے، یہ اپنے وقت کا باعزید ہے، کیا ظلم کر دیا، ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے غم سے اپنے گریبان کو چاک کیا اور قاضی کو جا لیا۔ قاضی نے جب سنا کہ فلاں حضرت کا ہاتھ کاٹا گیا، آیا اور رونے لگا، پاؤں پکڑے اور کہا حضرت میں کیا کروں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہے، ان چوروں کے ساتھ جو میں نے کرنا تھا انصاف، لیکن آپ پہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب مت گھبراؤ۔ ان کا قاضی معافی مانگتے ہو، میں نے معاف کیا، لیکن میں تمہیں بتاؤں مجھے پتا ہے کہ مجھے کس جرم کی سزا ملی، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا وعدے کیے تھے، اور جو میں نے توڑا ہے تو اس وعدے کے توڑنے کی جو سزا مجھے ملی ہے نا برحق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تم نہیں جانتے جو کچھ میں نے کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے مالک نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں نے راز کا افشا چاہا، لوگوں نے کہا ہمیں بتائیں، انہوں نے کہا نہیں، میرے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے میں کسی کو نہیں بتاتا، لیکن جو ہوا ہے سو صحیح ہوا ہے، میں نے جو حرکت کی ہے نا اس کے بعد یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اپنے نفس سے تنہائی کہنے لگے کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اور تم نے اللہ کے وعدے کو توڑا ہے، تم نے کہا تھا تم اپنے ہاتھ سے کسی بھی درخت سے پھل نہیں اتارو گے، اور اب تم نے یہ کیا ہے، بما اخلف اللہ ما وعدہ، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہو لوگوں پورا کرو، نہیں تو منافقت کا مرض تمہارے دلوں میں اللہ کہتا ہے میں ڈال دوں گا، تم منافق ہو جاؤ۔ روتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہ تیرا عدل ہے، یہ تیرا انصاف ہے، تو نے بالکل ٹھیک کیا، میرا ہاتھ کاٹا گیا، میں نہ وعدہ کرتا، نہ میں آج یہ کام کرتا، نہ بھوک کے غلبے کو دور کرنے کے لیے تیری نافرمانی نہ کرتا، یہ دن بھی نہ دیکھنا پڑتا، بس ٹھیک ہے جو کچھ۔ اس لیے گناہوں کے بعد جو سزا ملتی ہے نا، دنیا کہتی ہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس سے پوچھو، اگر اس کا دل روشن ہو تو وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کرتوت کی ہیں اور کیوں پکڑا گیا۔